قمر جاوید باجوہ صاحب فرمایا کرتے ہیں، حال ہی میں کئی لوگوں سے مل کے انہوں نے باتیں کی تھی کہ جو فوج جو ہے وہ اپنے آرمی چیف کو اکیلے نہیں چھوڑتی، کیونکہ معیز صاحب بھی تو میرا مطلب ہے کوئی نیک پاک شخصیت تو نہیں ہوں گے پاکستان کے اندر زمینوں قبضوں اور پلاٹوں کے کاروبار کرنے والے کوئی سادہ لوگ تو نہیں ہوتے، اگر نہ بھی ہو تو ہو سکتا ہے کہ کسی نے ان کو سوئے ہوئے کو آ کے اٹھایا ہو کہ اٹھ میاں کیوں ستا ہے، وہ تو نہیں پتا قاضی آ گیا۔ تو میں نے ان سے یہ کہا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ چاہتے ہوں لیکن سسٹم کو دیکھ کے وہ چپ کر گئے ہوں۔ میں کوٹ ان کوٹ بتا رہا ہوں کہ میں پاکستان کی فوج کے انتظامی ڈھانچے کو اور ان کے سسٹم کو اور میکنزم کو بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ صرف اس نے کھڑے ہو کے کہنا ہے کہ میرے جوانوں، سپاہیوں، ہم نے اس ملک کو لے کے آگے بڑھنا ہے اور یہ ملک اسی صورت چلے گا آگے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی اصل بڑی خبر تھوڑی دیر پہلے آئی اور یقیناً آپ تک وہ خبر پہنچ چکی ہوگی، اور وہ خبر کا اگر میں نٹ شل کرکس اگر آپ کو بتاؤں تو دو لفظوں میں یہ ہے کہ اینو لاہور لے جو ہے نیچے بچنا، وہ جنرل فیض حمید ہوں یا جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب، دونوں میں سے کوئی نہیں بچنے والا۔ ایک تو خبر آپ دیکھ چکے، ایک تجربہ آپ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ چکے، ایک سیاسی عمل، ایک دستوری اور قانونی عمل اپنے منطقی انجام کو آج پہنچ گیا۔ آپ نے پرویز مشرف صاحب کو دیکھ لیا کہ ان کو بچانے والے چاہ کے بھی نہیں بچا پائے، اور اب کوئی قمر جاوید باجوہ صاحب ہوں یا جنرل فیض حمید صاحب ہوں، ان کو بھی بچانا چاہے تو تھوڑا سا ٹائم لگے گا، لیکن بچنا نہیں کسی نے سر، یہ بات لکھ لیں۔ اور نہ صرف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب پھنسیں گے، نہ صرف یہ کہ جنرل فیض حمید صاحب پھنسیں گے، بلکہ ان جرنیلوں کے ساتھ وہ جو جرنیل نما جج تھے، ثاقب نثار صاحب ہوں، وہ آصف سعید کھوسہ صاحب ہوں، وہ گلزار صاحب ہوں، یا وہ ہمارے حضور والا کون آخری جو تھے عمرتاب بندیال صاحب ہوں، کوئی نہیں بچے گا۔ صرف میٹر ہے ٹائم کا، یہ صرف میٹر آف ٹائم ہے جس کو کہتے ہیں۔ یہ پروسیجر پورا چلے گا اور سیاسی عمل آگے بڑھے گا، قانونی عمل آگے بڑھے گا، اور آہستہ آہستہ یہ اپنے منطقی انجام کو بلکہ حقیقی انجام کو پہنچیں گے۔ یہ سارے افراد جنہوں نے پاکستان کے اندر زبردست قسم کے تماشے کیے اور اپنی مرضیاں جنہوں نے کی، ہوا یہ ہے کہ یہ کام پاکستان میں شاید دوسری دفعہ ہو رہا ہے۔ پہلے تو وہ ہو گیا تھا جو ہو گیا کہ پرویز مشرف صاحب والا، وہ آپ کے سامنے ہے، وہ پچھلے ولاگ میں ہم سے پوری ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو کر چکے ہیں۔ قمر جاوید باجوہ صاحب فرمایا کرتے ہیں، حال ہی میں کئی لوگوں سے مل کے انہوں نے باتیں کی تھی کہ جو فوج جو ہے وہ اپنے آرمی چیف کو اکیلے نہیں چھوڑتی، یہ سیاستدانوں کو بات سمجھ میں نہیں آتی، یہ ہے وہ ہے، انہوں نے دیکھ لیا ہوگا کہ کیا ہوتا ہے، اور اب ان کے ساتھ جو ہوگا وہ خود اس کو وٹنس کریں گے کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ وہ یہ رہا ہے کہ جو سیکٹری دفاع ہیں، یہ اعزاز سید صاحب کی خبر ہے جو تھوڑی دیر پہلے آئی، جنرل ریٹائرڈ حمود الزماں نے تینوں جو سروسز چیف ہیں، جن میں چیف آف آرمی سٹاف جنرل عاصم منیر صاحب، ایئر چیف جو ہیں وہ ظہیر احمد بابر، میرا خیال ان کو ایئر مارشل کہتے ہیں، ظہیر احمد بابر، اور جو نیول چیف ہیں ایڈمرل نوید اشرف، ان تینوں کو خط لکھ دیا ہے، الگ الگ خطوط لکھے ہیں، مراسلے لکھے ہیں، اور کہا ہے کہ آپ کے نیچے کام کرنے والے لوگوں نے اگر وہ فیض آباد دھرنوں میں کوئی کردار ادا کیا تھا تو ان کے خلاف انکوائری کریں، ان کے خلاف جو ہے وہ قانونی کارروائی کرنے کا جائزہ لیں، ان کے کردار کا جائزہ لیں اور پھر کارروائی ان کے خلاف کریں۔ یہ انہوں نے لکھ کے خط بھیجے ہیں، ظاہر ہے کہ خط مراسلے جو ہیں وہ لکھ کے ہی جاتے ہیں، ہوا میں تو نہیں جاتے، اور ساتھ میں انہوں نے ان خطوط کی کاپی کو اپنا جوابی شکل دے کے کہ جی کہ میں نے اپنے فرائض پورے کر دیے ہیں، یہ انہوں نے فیض آباد دھرنا کمیشن، انکوائری کمیشن جو ہے، یہ اس کو جواب لکھ کے بھیج دیا ہے۔ ہون دسو اب بتائیں سر، جب ہوا تھا نا معاملہ فیض حمید صاحب کے خلاف، وہ معیز صاحب آئے تھے، تو وہ ٹاپ سٹی والے، تو اس فقیر نے تب بھی کہا تھا کہ اس طرح کی جو درخواست بازی ہوتی ہے، اور پھر معیز صاحب جیسے، کیونکہ معیز صاحب بھی تو میرا مطلب ہے کوئی نیک پاک شخصیت تو نہیں ہوں گے پاکستان کے اندر زمینوں قبضوں
اور پلاٹوں کے کاروبار کرنے والے کوئی سادہ لوگ تو نہیں ہوتے، ان کے بھی کوئی 3,000 قسم کے ول فریب ہوتے ہیں اور ان کے کاروبار میں کوئی 2,500 قسم کے اولے ہوتے ہیں۔ تو جب وہ اس طرح کی کوئی کارروائی کسی بڑے افسر کے خلاف کرتے ہیں تو پہلے وہ سسٹم کے دروازے کے اوپر جا کے دستک دیتے ہیں اور پھر پوچھتے ہیں کہ حضور اعلیٰ میرے واسطے کی حکم ہے، مجھے کوئی انصاف دیتے ہیں آپ، یا اگر نہ بھی ہو تو ہو سکتا ہے کہ کسی نے ان کو سوئے ہوئے کو آ کے اٹھایا ہو کہ اٹھ میاں کیوں ستا ہے، وہ تو نہیں پتہ قاضی آ گیا۔ تو یہ جو کام ہے یہ سسٹمز کی اجازت کے بغیر اس طرح کی درخواستیں نہ عدالتوں میں جاتی ہیں، نہ سرکاری دفاتر کے میں سرکاری افسروں کی میزوں کے اوپر جاتی ہیں۔ اس طرح کی درخواستیں گریٹ گیم کا حصہ ہوتی ہیں، اور یہاں پر اس وقت گریٹ گیم کوئی نہیں ہو رہی۔ اس وقت جو ہے وہ جو میں اگر بہت سادہ الفاظ میں بات کروں تو لوگ پاکستان کے قانون کے اوپر عمل کرنے کی خواہش رکھتے ہیں، سسٹم ان کو ریزسٹ کر رہا ہے۔ کچھ بڑی شخصیات وہ سمجھتی ہیں کہ یار کہ اس طرح کم نہیں چل سکتا، لیکن سسٹم ان کے راستے میں رکاوٹ بن رہا ہے کہ جی کہ وہ فوج، اور وہ سارے کا سارا میری ایک بہت اہم شخصیت پاکستان کی جو سرکاری نہ سیاسی ہے لیکن ایک مدبرانہ شخصیت ہے، ایک مدبر آدمی ہے، ان سے گفتگو ہو رہی تھی کچھ چند دن پہلے، تو میں نے کہا کہ جی کہ آرمی چیف جو ہیں وہ تو ہماری اطلاع یہ ہے کہ وہ تو کہتے ہیں کہ یار کہ ہم کسی کو ناجائز کیوں بچاتے پھریں، جب ہم نے کچھ نہیں کیا تو جنہوں نے غلط کیا ہے اور جن کی وجہ سے فوج کو، پاکستان کو جو ہے وہ دو طرفہ کہہ لیں یا کہہ لیں کہ ایک ہی وقت میں فوج کو بھی نقصان پہنچا، ایک ہی وقت میں ملک کو بھی نقصان پہنچا، فوج کو نقصان، ملک کو نقصان ایک ہی بات ہے، یا ملک کو نقصان الٹیمیٹلی فوج کو نقصان، پورے ملک کو نقصان، تو ان کو کیوں ہم بچاتے پھریں؟ تو اگر کوئی عدالت کرنا چاہتی ہے تو کرنے دیں، لیکن جو ان کے دائیں بائیں سجے کھبے لوگ ہیں وہ ان کو پھر عجیب و غریب قسم کے مشورے دیتے ہیں، عجیب عجیب طرح کی باتیں کرتے ہیں، یعنی کہ سسٹم پورا ریزسٹ کرتا ہے کہ سر اے کی کر رہے ہو، سر اس طرح کریں گے تو یہ کل کو یہ ہوگا، سر کل کو یہ ہو جائے گا، سر کل کو وہ ہو جائے گا۔ تو میں نے ان سے یہ کہا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ چاہتے ہوں لیکن سسٹم کو دیکھ کے وہ چپ کر گئے ہوں۔ تو انہوں نے کہا، میں کوٹ ان کوٹ بتا رہا ہوں کہ میں پاکستان کی فوج کے انتظامی ڈھانچے کو اور ان کے سسٹم کو اور میکنزم کو بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آرمی چیف جو ہیں وہ آرڈر جاری کر دیں اور کوئی چوں بھی کر جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو میں نے کہا کہ نہیں، لیکن آرمی چیف نے تو یہ بھی کرنا ہوتا ہے، وہ بھی کرنا ہوتا ہے، اس نے دیکھنا ہوتا ہے کہ فوج کا morale نہ گرے، یہ نہ ہو وہ نہ ہو۔ کہتے ہیں morale شرال کوئی نہیں گرتے، ایک تقریر کی مار ہے آرمی چیف کی، سارے morale شرال، صرف اس نے کھڑے ہو کے کہنا ہے کہ میرے جوانوں، سپاہیوں، ہم نے اس ملک کو لے کے آگے بڑھنا ہے اور یہ ملک اسی صورت چلے گا آگے جب ہم قانون کے اوپر پورا عمل کریں گے، اپنے آئین کی اپنے کا دفاع کریں گے، اپنے حلف کی پاسداری کریں گے، تب یہ ملک چل سکتا ہے۔ اگر یہ ملک ہے تو پاکستان کی فوج ہے، اگر یہ ملک نہیں تو پاکستان کی فوج بھی نہیں۔ ختم ہو جانا سارا کچھ، ختم۔ میں نے کہا پھر معاملہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کلچرل پریشر، انسٹیٹیوشنل کلچرل پریشر، اور جس دن یہ چاکا ہے، آرمی چیف نے یہ چاکا اتار دیا، ختم۔ یہ ان کا خیال ہے۔ بہرحال جو بھی ہے سو ہے، ظاہر ہے کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ قانون کے اوپر عمل ہو رہا ہے۔ فیض آباد دھرنے کے اوپر آپ دیکھیں نا کہ ایک وہ شخص، ایک جج جس نے جو بہتر سمجھا پورے آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ دے دیا، اس کے خلاف پورے سسٹم نے سر سے پاؤں تک بلکہ سر دھڑ کی بازی لگا دی کہ اس کو آؤٹ کریں۔ سر کور کمانڈرز کانفرنس میں یہ مدعا رکھا گیا کیونکہ بہت فیورٹ ہوتے تھے اس وقت کے جو مطلب ڈی جی آئی ایس آئی، ڈی جی سی کہہ رہے ہیں، ڈی جی آئی ایس آئی تو خیر بعد میں بنے، ڈی جی سی بہت فیورٹ تھے باجوہ صاحب کے۔ باجوہ صاحب نے پوری فوج کے سامنے یہ معاملہ رکھا اور وہاں پہ یہ اصولی طور پہ ڈیسائیڈ ہوا کہ نہیں جی ایت نہیں چل سکتا، ایت کام نہیں ہو سکتا، یہ کوٹ ان کوٹ بتا رہا ہوں، دروغ بر گردن راوی، یہ میری اطلاع ہے۔ اور انہوں نے فیصلہ یہ ہوا کہ ٹھیک ہے جو ہوتا ہے ان کو کریں، سسٹم سے آؤٹ کریں ان کو، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی ہے،
اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی ہے. اور اب یہ پوزیشن آپ دیکھیں کہ جس کو پوری ریاست، وزیر اعظم، صدر، آرمی چیف، ڈی جی آئی ایس آئی، ڈی جی سی، تمام قسم کے ججز ہلا پھڑلا کر کے اس کو دھکا لگا کے نکال رہے تھے. خیر اس وقت اس کے ساتھ کون کھڑا تھا؟ پاکستان کے آئین پسند اس جج کے ساتھ، یا اگر کوئی کھڑا تھا تو اس کے گھر والے، تیسرا بندہ کوئی نہیں تھا. تو آئین پسند پاکستان کے ہمیشہ کمزور رہے ہیں، ہمیشہ ویک رہے ہیں، ہمیشہ نحیف آواز رہی ہے ان کی، لیکن آواز وہی حق کی ہے، آواز وہی سچ کی ہے. تو اللہ پاک نے مہربانی کی. اور اب پوزیشن یہ ہے کہ وہ جو فیض آباد دھرنے کے اوپر جناب وہ شیخ رشید صاحب کو وکری تکلیف تھی، عمران خان صاحب کو وکھرے مروڑ اٹھ رہے تھے، الگ الگ پٹیشنیں لے کے آ رہے تھے، وزارت دفاع والے الگ آ رہے تھے، فلاں آ رہے تھے کہ جی کہ نا یہ تو بڑا ظلم ہو گیا ہے. اب وہ فیض آباد دھرنے کی انکوائریاں جو ہیں وہ اپڑ کے بھگت رہے ہیں. وہ جو کہتا تھا کہ ہم انٹچیبل ہیں اس کو پیش ہونا پڑا. میری اطلاع کے مطابق کسی نے کہا تھا کہ جی کہ آرمی چیف سے جا کے انہوں نے ملاقات کی تھی، اور ملاقات کر کے انہوں نے یہ آصف چودھری صاحب ہیں، آصف چودھری صاحب جیو کے، یہ ٹاک شاک ہے جو پروگرام ہمارے جناب اعزاز سعید صاحب کا، اس میں انہوں نے یہ انکشاف کیا تھا. اور وہ کہتے ہیں کہ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ یہ خبر بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہوگی خبر، لیکن میں نے پتہ کرنے کی کوشش کی تھی تو مجھے انہوں نے یہ کہا تھا کہ نہیں اس طرح کا کوئی واقعہ نہیں ہوا. آج کا میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں. میرے ایک دوست ہیں، ہم ذرا لاہور شہر سے باہر گئے ہوئے تھے، تو انہوں نے جب یہ والے فیصلے آنے شروع ہوئے تو انہوں نے کہا کہ جی کہ وہ پتہ نہیں پچھلے دنوں، اب ان کو نام نہیں یاد آ رہا تھا، کسی ریٹائرڈ فوجی افسر کی بیٹے یا بیٹی کی شادی تھی، وہاں پر آرمی چیف صاحب بھی مدعو تھے. اور وہ کہتے ہیں کہ جی کہ اس میں رپورٹ، وہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ جنرل فیض حمید صاحب بھی تھے اور وہ بیٹھے ہوئے تھے جنرل عاصم منیر صاحب کے ساتھ ایک ہی صوفے کے اوپر، اور بڑی خوشگوار موڈ میں گپیں لگ رہی تھی. تو میں نے کہا اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ فیض حمید کچھ نہیں ہونا. میں نے کہا دیکھیں کہ بات یہ ہے کہ یہ کانوٹیشن جو ہے یہ آپ غلط کر رہے ہیں. قانونی عمل اور ہوتا ہے، دستوری عمل اور ہوتا ہے. آپ کی اگر کسی کے ساتھ بہت اچھی یاد اللہ ہے یا اچھے آپ کے مراسم ہیں تو منہ ملازہ ہے تو وہ ایک علیحدہ بات ہے. اب ایک پروسیجر اگر چل رہا ہے تو کچھ ضروری ہے کہ جناب کہ یہ کرائم ان پارٹنر والا سین تو نہیں ہے. عاصم منیر صاحب تو ان کے پارٹنر نہیں تھے، باجوہ صاحب تو پارٹنر تھے، عاصم منیر صاحب تو ان کے پارٹنر نہیں تھے. عاصم منیر صاحب تو ایک کلیگ تھے، اور وہ کلیگ تھے کہ جن کے آنے کے اوپر جنرل فیض حمید صاحب جو ہیں وہ فوج ہی چھوڑ گئے. تو اس میں اشارہ ہے یا ان کے ساتھ بیٹھ کے گپ لگانے میں اشارہ ہے؟ تو ان کو یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی، اور تھوڑی دیر بعد یہ والی خبر آ گئی. تو ان کو سسٹم جو ہے وہ اگر کہیں پر بچانے کی کوشش بھی کر رہا ہے تو وہ شاید نہیں بچا پائے گا، کیونکہ ان کو جا کے پیش ہونا پڑا فیض آباد دھرنے میں، اصالتاً وکالتاً جیسے بھی ان کو جواب داخل کرانا پڑا. ادروائز بے نظیر بھٹو کا جو شہید کا جو انکوائری کمیشن تھا وہ تو سر اقوام متحدہ کا تھا. وہاں پر ہمارے جو اس وقت کے جرنیل تھے جن کو وہ کمیشن بلا رہا تھا کہ آپ آئیں اور اپنی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروائیں، انہوں نے اپنی سٹیٹمنٹس ریکارڈ نہیں کروائی اقوام متحدہ کے انکوائری کمیشن کے روبرو. اور یہ کیا بیچتے ہیں 3 آئی جی، 3 پولیس افیسر، ان پر مشتمل جو ہے وہ ایک کمیشن، اس کے سامنے جناب وہ سابق ڈی جی آئی سے بھی پیش ہو رہے ہیں، سابق وزرائے اعظم بھی پیش ہو رہے ہیں. اور فیض حمید صاحب کو تو چھوڑیں، آرمی چیف اور ڈی جی یہ والی جو خبر ہے، ڈی جی نہیں میں غلط کہہ رہا ہوں، یعنی کہ نیول اور ایئر چیف تینوں سروسز کے چیفز کو خط لکھ دیا سیکٹری ڈیفنس نے، ان کے باس نے، ٹیکنیکلی تو باس وہی ہے نا، کہ جناب انکوائری کریں، اگر فیض آباد دھرنے میں آپ کا کوئی بندہ ملوث ہے تو جناب اس کے خلاف کارروائی کریں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جنرل فیض حمید صاحب پھنسیں گے. اس کا مطلب یا تو پھر یہ لکھ کے دیں گے کہ جناب تو کچھ بھی نہیں ہوا، مسئلہ ہی کوئی نہیں سی. پھر وہ اس فیصلے کو کہاں پہ لے کے جائیں گے؟ وہ جج زندہ سلامت ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس رپورٹ کو دیکھیں گے، اس کا جوڈیشل ریویو کریں گے. وہ جو کمیشن رپورٹ دے گا سر، جان گونگنوں سے مٹی چاڑ کے جان نہیں چھڑائی جائے گی. اب پروسیجرلی ہونا کیا ہے؟
فیض حمید صاحب پھنسیں گے. فیض حمید صاحب الٹیمیٹلی کہیں گے کہ میں کلا کی کر سکتا سی, میں تو آرڈروں کے اوپر امپلیمنٹ کر رہا تھا, آرڈر باجوہ صاحب کے تھے. اور باجوہ صاحب کے ساتھ پھر ایک لمبی لام ڈور آئے گی, بہت کچھ ہوگا, بہت کچھ ہونا باقی ہے. تو اچھا دن تھا, مبارک دن تھا, چیزیں درست سمت میں چل پڑی ہیں. اللہ پاک کی عنایت ہے, انشاءاللہ آپ کو بہت جلد جنرل قمر جاوید باجوہ, بلکہ نیچے سے شروع کر لیں کہ جنرل فیض حمید اور جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب جو ہیں وہ پھڑکتے ہوئے نظر آئیں گے. جس طرح پرویز مشرف صاحب کو کوئی نہیں بچا پایا, ان کو بھی کوئی نہیں بچانے آئے گا انشاءاللہ. فی الوقت اتنا ہی, بہت بہت شکریہ.